बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 19 मई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान शख्स का हक अपनी झूठी कसम के ज़रिए मार ले, अल्लाह ने इसके लिए जहन्नम वाजिब कर दी है और जन्नत इस पर हराम कर दी है। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगरचे वो कोई मामूली चीज़ हो, ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे वो एक दरख्त की कटी हुई शाख ही क्यों ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दूसरों की हक तलफी से बचाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करके दोस्तों आगे शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी ये मालूमात जान सकें। PIA की 2 ख़ुसूसी परवाज़ें 260 मुसाफिरों को लेकर पीर को जद्दा से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई हैं। पहली परवाज़ 130 मुसाफिरों को लेकर 11 बजे फैसलाबाद रवाना हुई, जबकि दूसरी परवाज़ जद्दा से फैसलाबाद के लिए दिन 1 बजे रवाना हुई है। इस दूसरी फ़्लाइट में भी 130 मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तानी सफारतखाने का कहना है कि वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद से पाकिस्तानी सफारतखाना और पाकिस्तानी कौंसल खाना मुसलसल राब्ते में हैं। बहुत जल्द 2 मज़ीद परवाज़ें रियाद से भी मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। दोस्तों फिर बताता चलूं, मेरी इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में एक लिंक दिया गया है पाकिस्तानी सफारतखाने के फॉर्म का, आप वो फिल करें और उसके बाद पाकिस्तानी सफारतखाने का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने इसमें शेयर किया है। आप इनसे राब्ता करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपके जाने का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तानी सफारती हुकाम का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जो ममलिकत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं या जिनका हरूब लगा हुआ है। वो लोग भी बेहद परेशान हैं जिनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं। इन हालात में पाकिस्तानी सफारतखाने और सऊदी हुक्काम मुश्तरका तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि गैर कानूनी लोगों को भी इनके मुल्क वापस भेजा जाए, लेकिन याद रहे इन दिनों मकतब अमल और दीगर ऑफिस गवर्नमेंट के जैसे जवाज़ात वो सब बंद हैं। जैसे ही ये दफातर खुलेंगे, इन दोनों जगहों से मंजूरी मिलते ही हरूब वाले और गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान भेजने की कोशिशें मज़ीद तेज़ हो जाएंगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनके पासपोर्ट्स की मियाद यानी वो ख़त्म हो चुके हैं और वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ममलिकत में सफारतखाने बंद हैं, तो वो ऑनलाइन या कॉल करके सफारतखाने के नुमाइंदे से बात करें। पाकिस्तानी सफारतखाना ऐसी मुश्किल घड़ी में इन अफराद के पासपोर्ट की मियाद फीस की अदायगी के बाद 1 साल के लिए बढ़ा देगा। अब तक तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी अपने वतन जाने के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं। जैसे ही सऊदी आला हुकाम की तरफ से फ़्लाइट इंफॉर्मेशन दी जाती है, पाकिस्तानी सफारतखाना इन अफराद को फ़ोन पर आगाह कर रहा है। इन खुसूसी फ़्लाइट्स के टिकट कौंसल खाने में PIA का अमला जारी कर रहा है, जिसकी कीमत 1861 यानी 1861 रियाल जो कि नाकाबिले वापसी है वो ली जा रही है। ऐसे अफराद जिनका खरूज नहाया लग चुका है, जिनका विजिट वीज़ा या मेडिकल इशूज़ हैं, इन्हें तरजीह बुनियादों पर सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लिहाजा बहुत सारे मेरे भाई इस बारे में सवालात पूछते थे। ये कुछ अहम तरीन मालूमात आई थी जो कि मुख्तलिफ ज़राए से कलेक्ट करके आप भाइयों से शेयर की गई हैं। लिहाजा अब आप पाकिस्तानी सफारतखाने से रब्ता कर सकते हैं और पाकिस्तानी सफारतखाने का एक जो फॉर्म है जो मैं अपनी मोस्टली वीडियो में आप तमाम भाइयों से शेयर करता हूं, वो आज फिर से शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में पिन अप कर दिया है, उस लिंक को आप उस पर क्लिक करके वो फॉर्म फिल करें और उसके बाद जैसे ही पाकिस्तानी सफारतखाना आपसे रब्ता करता है तो वहीं से फिर जाकर आप टिकट, जिसकी दोबारा से कीमत बताता चलूँ 1861 रियाल जो कि नाकाबिले वापसी है, इसे अदा करके आप पाकिस्तान जा सकते हैं। ये कुछ अहम मालूमात आई थी जो आपसे शेयर की जा रही हैं। इन वीडियोस को लाइक करके दोस्तों आगे शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे भाई भी फ़ायदा
ریاض پولیس نے ایک 40 سالہ سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے جو کہ مختلف تیزدار آلہ دکھا کر مختلف بقالوں سے رقم لوٹتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس نے ایک سے زائد جگہوں پر کارروائی کی اور الاولیہ کے علاقے سے اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے قبضے سے تیزدار آلہ اور 10,000 ریال کی رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے اور اس کو مزید کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ یمبو میں 36,000 غیر ملکی ملازمین کا معائنہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ وزارت صحت کی ٹیموں نے مختلف لیبر کیمپوں کے خصوصی دورے کر کے معائنے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام محلے جہاں غیر ملکیوں کی اکثریت آباد ہے، مارکیٹس ہیں، دکانیں ہیں اور وہ تمام سٹورز جہاں غیر ملکی کارکنوں کی اکثریت سودا سلف روزانہ کی بنیاد پر لینے جاتی ہے، وہاں پر یہ صحت کے لحاظ سے ٹیسٹ کیے گئے ہیں تاکہ وبائی مرض کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یاد رکھیں مدینہ منورہ ریجن میں یمبو ایک واحد شہر ہے جہاں پر وبائی مرض کافی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سعودی وزارت بلدیات نے تمباکو اور الیکٹرانک سگریٹ مصنوعات کی بقالوں اور سپر مارکیٹ میں فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے پہلے سپر مارکیٹس اور ہائپر مارکیٹس میں سگریٹ اور حقے کی فروخت پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں یہ پابندی اب ختم کر دی گئی ہے۔ تمام دکانوں میں ہدایتی بورڈ چسپاں کر دیے گئے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر افراد کو سگریٹ فروخت نہیں کی جائے گی۔ حقہ اور سگریٹ کو تمام دکانوں میں فروخت کرنے کا یہ فیصلہ ناجائز منافع خوروں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اس پابندی کی وجہ سے کچھ علاقوں میں تمباکو مصنوعات مہنگے داموں فروخت ہو رہی تھی۔ مدینہ منورہ گورنریٹ کا کہنا ہے کہ وہ موجود تمام غیر ملکی ورکرز کے لیے مناسب رہائش کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ گورنر مدینہ نے حکم دیا ہے کہ مدینہ منورہ میں غیر ملکی ورکرز کی رہائش کے مسائل حل کیے جائیں، ورکرز کے کیمپس میں حد سے زیادہ بھیڑ ختم کی جائے، ورکرز کے لیے مناسب رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ اس حکم نامے کے بعد غیر ملکی ورکرز کو مسجد نبوی کے اطراف ہوٹلوں میں عارضی رہائش فراہم کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے ہدایت جاری کی ہیں کہ اس سال عید الفطر کا تہوار روایتی انداز سے منانے کی بجائے صحت کے اصولوں کی پابندی کر کے منایا جائے، لہٰذا فیملی گیدرنگ اور عید ملن پارٹیوں سے گریز کیا جائے۔ سماجی فاصلہ رکھنے کی ہدایات کا کافی سختی سے پابندی کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور گھروں سے صرف اشد ضرورت کے تحت ہی نکلیں۔ نکلتے وقت احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ گھروں اور فارم ہاؤسز میں فیملی گیدرنگ ہرگز نہ کریں، ایسا کرنے والوں کو 15,000 ریال جرمانے عائد کیے جائیں گے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ خاص طور پر مختلف ڈیروں یا مختلف جگہوں پر ایک ساتھ رہتے ہیں وہ بھی اس چیز سے اجتناب کریں، کیونکہ سعودی حکومت نے واضح طور پر سخت اقدامات کرنے کے لیے کہا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جب سے وبائی مرض کی وجہ سے کرفیو وغیرہ نافذ کیا گیا ہے اس کے بعد گھروں میں آگ لگنے کے واقعات کافی زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 6,156 اس طرح کے حادثات رونما ہو گئے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ گھروں میں مسلسل مختلف افراد کے لیے کوکنگ وغیرہ کا سلسلہ جاری رہنا ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ گھروں میں رہتے ہیں مسلسل الیکٹرک اپلائنسز بھی استعمال ہو رہی ہیں، اسی بنیاد پر اسی طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ احتیاط کریں، غیر معیاری اشیاء بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ غیر ملکیوں کی صحت اور صفائی کو مد نظر رکھتے ہوئے مکہ المکرمہ بلدیہ یعنی میونسپلٹی کے اہلکاروں نے مکہ المکرمہ ریجن کے شہریوں اور غیر ملکیوں میں سینیٹائزرز کی بوتل مفت میں تقسیم کرنا شروع کر دی ہیں۔ اہلکاروں نے مختلف شاہراہوں پر اور مختلف جگہوں پر صفائی کا شعور پیدا کرنے کے لیے یہ سینیٹائزرز کی بوٹلز تقسیم کی ہیں تاکہ وبائی مرض سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ سعودی عرب کی مختلف جیلوں میں مالی جرائم میں قید افراد کی رہائی کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے شروع کی جانے والی اسکیم فرجت کے تحت ایک سال میں 136 ملین ریال ادا کر کے 3,281 افراد کو رہا کیا گیا ہے۔ اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں 691 افراد پر 55 ملین ریال کی ادائیگی کر کے انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔
فرجد اسکیم کا مقصد ایسے سعودی اور غیر ملکی قیدیوں کی رہائی کو ممکن بنانا تھا جو مختلف مالی مقدمات میں قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت کوئی بھی شخص کسی بھی قیدی کی رہائی کے لیے رقم جمع کروا سکتا ہے جو اس کے لیے لازمی قرار دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے قید کیا گیا تھا۔ اس اسکیم کے تحت اب تک 26 ممالک کے غیر ملکی قیدی رہائی حاصل کر چکے ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ فرجد اسکیم کی معلومات ابشر کے ذریعے حاصل کی جائیں اور گوگل پلے اسٹور پر موجود فرجد ایپلیکیشن سے سعودی وزارت داخلہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اسے استعمال نہ کیا جائے، یہ جعلسازی کر رہے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 19 مئی سے 21 مئی تک سعودی عرب کے مختلف ایریاز میں موسم کی کنڈیشن غیر مستحکم رہے گی، لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تیز ریت کے طوفان آنے کی توقع ہے اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی۔ تبوک، حائل قسیم، الجوف یعنی سکاکا کا علاقہ، ساؤتھ کے علاقے، ایسٹرن ریجن، دمام اور ریاض کے کچھ علاقے اس میں شامل ہیں۔